آخر میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے، میں اس کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے کہ مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا، ان کی غلامی، میں واضح کر دوں کہ آخری گیند تک لڑوں گا، آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا. کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی قوت دی ہے، اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے، ان کو آزاد کر دیتا ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا. میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہے. میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کوئی خوف کے بت کی میں پوجا کرتا نہیں، اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو، کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردناک اور تکلیف دہ واقعہ وہ ایک ہی ہے، جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین، ان کو پتا تھا وہ راہ حق پہ ہے، ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو، لیکن یزید کے خوف، ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا اسلام میں. آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں، میری طرح آزاد ہو جائیں اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں. مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی 26 سال پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دو طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں. ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے، ان کے پاس اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، بڑے بڑے پراپرٹیز، مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں لندن میں پراپرٹی ہے، بیٹا ون ہائیڈ پارک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے، آف شور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے ان کو کیا ہوگا، جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے. ٹیکس بزنس مین ہے، ٹیکس چوری کیا وہ باہر. ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں، کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں ان کو فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے. اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے 26 سال پہلے، اور اس لیے جب تک میرے میں سانس ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے، اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں، وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے. آج سری لنکا کے اندر IMF نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو. مصر کے اندر IMF نے حکم دیا ہے کہ اپنے فوج کی فضول خرچیاں کم کرو. تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے، اپریل میں پاکستان کے ادھر کھڑا تھا، صرف اکنامک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں، اور آج کے ادھر ہے. تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے، کیا ہماری طرح کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک پہ رہنا چاہتے ہیں، کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟ تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے. چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں، صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. آج تو ٹیلی فون ہے، اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے.
इनके खिलाफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी एजेंसीज ने क्या क्या चीजें निकाली हुई हैं इनकी चोरी के ऊपर। तो मुझे हैरत ये हुई कि रजीम चेंज के बाद इनके साथ कैसे खड़े हो गए।